آج کی کہانی کچھ یوں ہے، جن اور کسان کی کہانی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں زندگی سادہ مگر محنت طلب تھی۔ گاؤں کے کنارے ایک پراسرار دریا بہتا تھا جس کے بارے میں کئی نسلوں سے عجیب و غریب کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ یہ کہانیاں دریا کے جن کے متعلق تھیں جو کبھی کبھی ظاہر ہو کر انسانوں سے وعدہ لے لیتا اور ان کی خواہشات پوری کرتا۔ گاؤں کے لوگ دریا سے ڈرتے تھے اور اس کے قریب جانے سے گریز کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک کسان بھی رہتا تھا جس کی زمین بنجر اور زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ وہ دن رات اپنی زمین کو زرخیز بنانے کے لیے محنت کرتا مگر ہر بار ناکام رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی حالت پر افسوس کرتے لیکن کوئی اس کی مدد نہ کر پاتا تھا۔ ایک رات جب چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، کسان دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی قسمت پر رو رہا تھا۔ اچانک دریا کے پانی میں ایک ہلچل سی ہوئی اور ایک جن نمودار ہوا جن کی آنکھیں سرخ تھیں، قد بہت لمبا تھا، اس کے ارد گرد نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی گونجدار آواز نے کسان کو خوفزدہ کر دیا، لیکن اس نے ہمت کر کے اپنی بدقسمتی کی داستان سنائی۔ جن نے وعدہ کیا کہ وہ کسان کی زمین کو زرخیز کر دے گا، لیکن اس کے بدلے ایک شرط رکھی کہ وقت آنے پر کسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز دینی ہوگی۔ کسان نے بے بسی کے عالم میں اس شرط کو قبول کر لیا۔ اگلے دن کسان کی زمین ہری بھری فصلوں سے بھر گئی۔ دریا سے پانی خود بخود اس کی زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ کسان کی خوشحالی دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے۔ وہ اب گاؤں کا سب سے کامیاب اور امیر شخص بن چکا تھا۔ اس نے مزید زمین خریدی اور اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے میں مصروف ہو گیا، لیکن دولت کے ساتھ اس کا غرور بھی بڑھنے لگا۔ وہ جن کی مدد کو بھول چکا تھا اور اپنی کامیابی کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگا۔ کئی سال بعد ایک رات جن دوبارہ نمودار ہوا اور کسان کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ کسان خوف زدہ ہو گیا، لیکن اس نے وعدہ ماننے سے انکار کر دیا۔ جن نے کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ دھوکہ دینے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگلے دن کسان کی زمین سوکھ سی گئی، فصلیں تباہ ہو گئیں اور دریا کا پانی خشک ہو گیا۔ کسان نے گاؤں والوں سے مدد مانگی لیکن کسی نے اس کی مدد تک نہ کی۔ مایوسی کے عالم میں کسان دوبارہ دریا کے کنارے گیا اور جن سے معافی مانگی۔ جن نے کہا کہ اگر وہ اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرے گا تو اس کی زمین دوبارہ زرخیز ہو جائے گی۔ کسان نے سوچا، کیا کروں؟ اس کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کئی دنوں کی کشمکش کے بعد اس نے اپنی زمین اور دولت گاؤں والوں کو دے دی۔ سب کچھ کسان نے قربان کر دیا۔ تو جن دوبارہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ اس نے اپنی خود غرضی کو قربان کر لیا ہے۔
جو اس کی سب سے قیمتی چیز تھی اس نے بھی اسے قربان کر دیا۔ اب جن نے کسان کی زمین کو دوبارہ زرخیز کر دیا۔ کچھ دنوں بعد کسان کی زمین دوبارہ سرسبز و شاداب ہو گئی، فصلیں لہرانے لگیں، درختوں پر پھولوں اور پھل لگنے لگے، اور دریا کا پانی بھی اس کی زمین تک پہنچنے لگا۔ یہ سب کسان کے لیے حیران کن تھا، لیکن اس نے یہ سب کچھ جن کی مدد کے بغیر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی زمین قدرتی طور پر دوبارہ سرسبز ہو گئی ہے اور جن کی مدد سے اس کی کامیابی کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک دن جب وہ اپنی زمین میں کام کر رہا تھا، جن دوبارہ اس کے سامنے آیا اور بولا، کیا تم نے نہیں سنا تمہاری زمین دوبارہ زرخیز ہو چکی ہے اور میں نے تمہارے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ کسان نے جن کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری مدد سے نہیں بلکہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ تم نے کچھ نہیں کیا، مجھے تم سے کچھ اور چاہیے۔ جن کی آنکھوں میں غصہ اور حیرانی کی جھلک تھی، مگر اس نے خاموش رہ کر کسان سے پوچھا، تو پھر کیا چاہتا ہے تو؟ کسان نے غرور سے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ایک بڑا سا تخت لا کر دو، وہی میری مانگ پوری کر سکتا ہے۔ جن نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، یہ تمہاری آخری خواہش ہے؟ کسان نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا، ہاں، یہ میری آخری مانگ ہے۔ جن نے سر ہلایا اور زمین کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ کسان نے سوچا اب اس کے لیے کچھ دنوں تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر جن کا غصہ اندر ہی اندر بڑھ رہا تھا۔ چند دنوں بعد کسان کے سامنے ایک بے حد عظیم تخت ظاہر ہوا جو سنہری جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ یہ تخت اتنا بڑا تھا کہ اس پر ایک ہی شخص کو بٹھایا جا سکتا تھا، اور اس کی شان و شوکت سے پورا گاؤں متاثر ہو رہا تھا۔ کسان نے تخت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کی دل میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جن نے اس کی خواہش پوری کر دی ہے، مگر اس کے دل میں اس کا غرور اب بھی بڑھ چکا تھا۔ کسان نے تخت پر بیٹھ کر اپنی کامیابی کا جشن منایا، لیکن جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھا، جن کی گونجدار آواز دوبارہ سنائی دی، تمہاری خواہش پوری ہو گئی، لیکن کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ کسان نے اس کی باتوں کو پھر سے نظر انداز کیا، یہ تو میری قسمت کا ہی نتیجہ ہے، تمہاری مدد کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جن کی آنکھوں میں تیز روشنی بھر گئی اور وہ غصے سے بولا، تم نے میری باتوں کو دھیان سے نہیں سنا۔ تمہاری کامیابی صرف تمہارے غرور اور خود غرضی کے نتیجے میں ہے، اور اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اچانک کسان کا تخت ہلنا شروع ہو گیا اور وہ آسمان کی طرف بلند ہونے لگا، زمین سے دور جہاں ہر چیز چھوٹی لگنے لگی۔ کسان نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتا تھا کہ جن اسے سخت سبق سکھانے والا ہے۔ تخت کا سفر دن رات کی طرح جاری رہا اور کسان کا غرور اس کے ساتھ آسمان تک پہنچ گیا۔ جن نے کہا، تمہیں یہ سبق یاد رکھنا ہوگا کہ تمہاری کامیابی تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ تمہارے دل کی صفائی اور نیک نیتی کا مرہون منت ہے۔ آخرکار تخت ایک بلند ترین پہاڑی کی چوٹی پر آ کر رک گیا۔ جن نے
کسان سے کہا یہ جگہ تمہارے غرور کی آخری منزل ہے، یہاں سے تمہیں اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ کسان خوف کے عالم میں نیچے جھک گیا اور جن سے معافی مانگنے لگا۔ جن نے کہا اگر تم اپنی سچی محنت اور قربانی کو پہچانو گے تو تمہیں زمین کی سچی برکات ملیں گی، لیکن اگر تم نے پھر سے غرور کا راستہ اختیار کیا تمہاری کامیابی کا سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کسان نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور جن سے کہا میں اپنی خود غرضی اور غرور کو چھوڑ دیتا ہوں، اب میں جانتا ہوں کہ سچی کامیابی میرے دل کی صفائی اور دوسروں کے لیے قربانی میں ہے۔ کسان نے اپنی زمین کی طرف واپس قدم بڑھایا اور محنت سے کام کرنے لگ گیا۔ اس کی زمین دوبارہ سرسبز و شاداب ہو گئی، جیسے وہ منظر جو ایک وقت پہلے تھا اب دوبارہ سچ مچ ہو گیا تھا۔ کسان کی محنت نے ایک بار پھر کامیابی کے دروازے کھولے اور گاؤں والے اس کی تبدیلی کو دیکھ کر پھر سے حیران ہو گئے۔ ایک دن جب کسان اپنی زمین میں مصروف تھا وہ اچانک ایک بار پھر جن کو دیکھتا ہے۔ جن اس کے سامنے آ کر بولا تمہاری زمین دوبارہ زرخیز ہو گئی ہے اور تمہاری زندگی میں خوشحالی آ گئی ہے، لیکن تم نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا ہے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ کسان نے جن کی طرف نظر اٹھا کر کہا میں تم سے آخری بار کچھ مانگنا چاہتا ہوں اور یہ میری سب سے بڑی اور آخری خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک ایسی سیر کراؤ جو دنیا کی سب سے خوبصورت سلطنت اور سب سے خوبصورت جگہوں کی ہو۔ مجھے اپنی نظر سے وہ سب دیکھنا ہے اور اگر تم میری بات مانو گے تو میں اپنی زندگی میں دوبارہ خوشی سے رہوں گا۔ جن نے کسان کی بات سنی اور ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے اپنی آنکھوں میں ایک نرم روشنی بھری اور کہا تمہاری خواہش سچی ہے اور تمہاری باتوں میں لالچ نہیں، اس لیے میں تمہیں وہ سیر کراؤں گا جو تم چاہتے ہو۔ جن نے ہاتھ بڑھایا اور ایک لمحے میں دونوں غائب ہو گئے۔ جن نے کسان کو ایک ایسی سلطنت میں پہنچا دیا جو زمین کے سب سے حسین حصوں میں سے تھی۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جہاں ہر طرف رنگ و روشنی کا جال بچھا ہوا تھا، اونچے اونچے محل، کھلتے ہوئے باغات اور دنیا کے ہر کونے سے آنے والی خوشبوئیں ایک عجیب و غریب سکون کی فضا پیدا کر رہی تھیں۔ کسان نے آسمان کی بلندیوں تک جا کر ان حسین منظرات کو دیکھا اور دل میں ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ اس نے ہر طرف کا منظر دیکھا، جہاں گلابوں کے پھولوں کی چمک تھی، جہاں صاف ستھرا پانی تھا اور جہاں درختوں کی چھاؤں میں ہر طرف خوشبو پھیل رہی تھی۔ اس سیر میں کسان نے دنیا کے سب سے خوبصورت مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دل میں ایک انوکھا اطمینان محسوس کیا۔ جن نے کسان سے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری دل کی خواہش پوری ہو گئی ہے، اب تم نے جو کچھ مانگا تھا وہ تمہیں مل چکا ہے اور میں تمہیں واپس تمہاری زمین پر لے آتا ہوں۔ کسان جن کا شکر گزار ہوا اور کہا میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تم نے میری سب سے بڑی خواہش پوری کی ہے، اب میں جان چکا ہوں کہ سچی خوشی زمین کی سرسبزی اور دل کی سکون میں ہی ہے۔ جن نے کسان کو واپس اس کی زمین پر پہنچا دیا اور خوشی سے بھرپور دل کے ساتھ اپنی زمین پر واپس لوٹ آیا۔ اس کا دل سکون سے بھرا ہوا تھا کیونکہ اس نے نہ صرف دنیا کے حسین ترین مقامات کو دیکھ لیا تھا
بلکہ اس نے اپنی حقیقت کو بھی پہچان لیا تھا کہ اصل خوشی اندر کی سکون اور نیک نیتی میں ہی ہے۔ اب کسان نے اپنی زندگی کو خوشی، محبت اور محنت کے ساتھ گزارنا شروع کیا، اور اس نے کبھی بھی لالچ یا غرور کا راستہ اختیار نہ کیا۔ گاؤں والے بھی کسان کی تبدیلی کو دیکھ کر سیکھتے گئے، اور سب نے مل کر ایک خوبصورت اور خوشحال زندگی کی بنیاد رکھی۔ تو آپ کو جن اور کسان کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔